بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یثرب کی بستی کھجوروں کی بستی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینۃ النبی کہلاتی تھی۔ اس میں ہر طرف باغات تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان باغات میں ایک باغ یتیم بچے کا تھا۔ اس بچے نے سوچا کیوں نہ دیوار دے کر اپنے باغ کو علیحدہ کر لوں تاکہ میری ملکیت واضح ہو جائے اور بعد میں کسی قسم کا تنازع اور جھگڑا کھڑا نہ ہو۔ چنانچہ جب اس نے دیوار بنانا شروع کیا تو ہمسائے کی کھجور کا درخت درمیان میں حائل ہو گیا۔ وہ یتیم بچہ اپنے ہمسائے کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کی ایک کھجور میری دیوار میں رکاوٹ بن رہی ہے، کھجور کی قیمت لے کر مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں۔ لیکن اس شخص نے صاف انکار کر دیا۔ یتیم بچے نے کہا، اس درخت کی وجہ سے میری دیوار سیدھی نہیں، آپ مہربانی کریں، مگر اس نے ایک نہ مانی اور یہ کہا کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ یتیم بچہ جب اس سے مکمل مایوس ہو گیا تو اس نے سوچا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرما دیں گے تو میرا کام بن سکتا ہے۔ چنانچہ وہ بچہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باغ فلاں آدمی کے باغ سے ملا ہوا ہے، میں ان کے درمیان دیوار بنا رہا ہوں، مگر دیوار اس وقت تک سیدھی نہیں بنتی جب تک راستے میں آنے والی کھجور میری ملکیت نہ بن جائے۔ میں نے اس درخت کے مالک کو بہت منت سماجت کی مگر اس نے انکار کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس شخص سے میری سفارش کر دیں کہ وہ مجھے کھجور دے دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اور اس شخص کو بلا کر لے آؤ۔ جب اس شخص کو یتیم بچہ بلا کر لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باغ اس یتیم بچے کے باغ سے ملا ہوا ہے، تمہاری ایک کھجور اس کی دیوار کی راہ میں رکاوٹ ہے، تم ایسا کرو کہ اپنے بھائی کو یہ کھجور دے دو۔ وہ منافق تھا اور کہنے لگا، یہ کھجور میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور ہوتی تو دے دیتا۔ آپ نے پھر فرمایا، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی اور چلا گیا۔ صحابہ کرام جو محبت رسول میں ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، یہ سب سن رہے تھے۔ اس مجلس میں حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ مدینے میں ان کا بڑا خوبصورت 600 کھجوروں کے درخت پر مشتمل باغ جو اپنے پھل کے سبب بہت مشہور تھا، مدینے کے بڑے بڑے تاجر کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ باغ ان کی ملکیت ہو جائے، جبکہ حضرت ابو دحدہ نے اس میں ایک خوبصورت گھر بھی تعمیر کر رکھا تھا جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ابو دحدہ نے جب جنت میں کھجور کے درخت کی پیشکش کو سنا تو آگے بڑھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس آدمی سے اس کھجور کو خرید کر اس یتیم بچے کو دے دوں تو کیا مجھے بھی جنت میں کھجور کا درخت ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، تمہارے لیے بھی جنت میں کھجور کی ضمانت ہے۔ حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور بلایا، اے بھائی بات سنو، کھجور کے درخت کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا، تمہیں کیسے دوں؟ حضرت ابو دحدہ نے فرمایا، سنو، تم میرے باغ سے واقف ہو جس میں میرے 600 کھجوروں کے درخت، گھر اور میٹھے پانی کا کنواں ہے، تم ایسا کرو میرا باغ اس ایک کھجور کے بدلے میں لے لو۔ منافق بڑا حیران ہوا اور خوش ہو گیا۔ آپ نے ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اپنا سارا باغ اس شخص کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو دحدہ وہاں سے روانہ ہوئے اور باغ کے دروازے پر آ کر رک گئے اور اپنی بیوی کو آواز دی۔ ان کی بیوی نے بڑا تعجب کیا کہ باغ کے باہر کیوں رک گئے؟ جب آپ کی بیوی حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا، باغ سے بچوں سمیت باہر نکل آؤ کیونکہ میں نے اسے فروخت کر دیا ہے۔ آپ کی بیوی نے پوچھا، کتنے میں؟ تو آپ نے فرمایا، جنت میں ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی نے کہا، واللہ آپ نے تو بڑا منافع بخش سودا کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بچوں کو پکڑا، ان کی جیبوں کو ٹٹولا، جو کچھ ان میں تھا نکالا اور کہا، یہ ہمارا نہیں ہے، اور خالی ہاتھ باغ سے نکل آئے۔
اس کے بعد حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سودا کر لیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کیسا سودا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا باغ دے دیا ہے اور وہ کھجور کا درخت لے لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے ایک محل نہیں بلکہ سینکڑوں محل بنا دیے ہیں اور ہزاروں باغات تمہارے لیے تیار کر دیے ہیں۔ حضرت ابو دحدہ محبت رسول میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔